ہے کہ پاکستان میں حکومت مکمل بااختیار ادارے انہیں بااختیار نہیں. ایک وزیر اعظم اتنے بااختیار تھے کہ آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا. اس وقت کے DGISI کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ ادارے کا نہیں شخصیات کا کھیل تھا. DGISPR کی نیوز کانفرنس کہا کہ ایک شخص اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا ہے. ہماری سالمیت کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے. ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں، ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی، بالکل نہیں لی جاتی. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے. جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے. جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیاست بااختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے. اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو بات چیت کرو بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو بات چیت کرو. اور جو اس وقت DGI تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. بات چیت جو ہے نا اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز. وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی. لیٹ می ایشور یو، لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو اس حکومت ہے، جو ریاست ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک سٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دنیا کے سب دہشت گردوں کے باپ افغان طالبان ہیں. افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے. وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے سرغنہ اور تربیتی مراکز موجود. پاکستان میں دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات میں افغان ملوث تھے. دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں کے تانے بانے افغانستان سے ہی ملتے ہیں. DGISPR کی پریس بریفنگ کہا افغان دہشت گردوں کو بھارتی پیسہ اور سرپرستی حاصل ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے. پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کرنا پاک فوج کی ذمہ داری ہے. جو کہ دہشت گردی کا ایک بیس آف آپریشن بنا ہوا ہے اس پورے خطے میں، کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں. پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک اماجگاہ بن جاتی. مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. ریجنل لیول پہ داعش ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. BLA ہے فتنہ الہندوستان، TTP ہے فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے. IMU ازبکستان، سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے. سیریا کے اندر وہاں پہ ایک عملداری آرڈر پیدا ہوا. وہاں سے جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں 2500 کے قریب، وہ ابھی تازہ جو سے افغانستان میں پہنچے ہیں. فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر، یہ FC ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں سوسائڈ کیا جاتا ہے. اگین افغانیز، آل ور افغانیز. ریڈ کالج وانا، قبائل کے بچے ہیں، افغانی آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. اور آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے جب تک آپ متی نہیں ہو جاتے ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی. آپ یہ تشکیل دیکھ رہے ہیں کس طرح آتے ہیں. نمبرز دیٹ یو آر سیئنگ دیٹ آر کمنگ فرام افغانستان، وہ چونٹیوں کی قطاریں نہیں ہوتی لمبی لمبی. یہاں پہ گرائے جاتے ہیں، یہاں پہ مارے جاتے ہیں. اینڈ دس از ہیپننگ آن ایوری منتھ، ایوری ڈے. یہ آپ صرف اس سال کی دیکھ رہے ہیں. یہ 71 لوگ ہیں جو کہ ہم نے اپریل میں مارے رائٹ ایٹ دی پاک افغان بارڈر. یہ خارجی امجد مزاحم جس کا میں نے آپ کو نمبر 2 ہے، اس کو ہی پاک افغان بارڈر پہ انفلٹریٹ کرتے ہوئے مارا گیا. یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو، ان کے ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دو.
सबसे पहले आपको बताएं, किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, कहा फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें, उनके पांव में बैठ जाएं। KP में कार्रवाइयां जारी हैं, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, KP को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। KP हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है, इन्हें दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत नहीं देंगे। KP में तमाम सियासी जमातों पर हमले हुए, फितरतुल खारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितरतुल खारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं, और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। डॉलर तो इनको मिल रहे हैं ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं, किसने इशू किए हैं? इधर किया GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू की। असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहाँ पे? आप बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहाँ पे अमन आएगा। तो आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज के। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे, कि वो अमन करेगा KPK में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहाँ पे काबिज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? अब आपको अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगा आलमी सतह पर भी तस्दीक। DGISPR ने आलमी जरीदों की डॉक्यूमेंट्री और पैगाम चला दिए, वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान हुकूमत नहीं, कब्जा गिरोह हैं, वहां से दहशतगर्दी के 20 ग्रुप ऑपरेट हो रही हैं। पाकिस्तान अरसे से कह रहा था कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की जड़ है, आज दुनिया ने भी मान लिया। आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है जहां से सारी दहशतगर्दी। अब वो दुनिया कैसे कह रही है, सुनिएगा जरा और देखिएगा। जापान हो, चाइना हो, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट टेररिज्म व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ईरान ने रिकॉर्ड नंबर में इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि वो भी उनकी असलियत को पहचान रहा है। ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी जो इकट्ठे किए तो कह रहे हैं निकलो इधर से। एक और इंटरनेशनल जदीदा कह रहा है कि अफगानिस्तान कैसे एक जिहादिस्ट ग्रुप की सेंचुरी बन गया। ये बता रहे हैं कि फिफ्थ पाकिस्तान लड़ रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। UNSC कह रही है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि दे हैव बिकम ए मेजर थ्रेट। रशिया भी कह रहा है कि दहशतगर्दी का मंबा बन रहा है अफगानिस्तान। ये ताजिकिस्तान कह रहा है कि जी हम पे हमले हो रहे हैं वहां से दहशतगर्दी के। USA कह रहा है हमने इनको निकालना है बाहर, ये जो हमने यहाँ जमा कर लिए हैं, क्योंकि ये वहां पे भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान तो ये कई सालों से कह रहा था। ये सिगार की रिपोर्ट खुद कह रही है कि ये सारा US टैक्स पेयर पैसा जो है वहां पे तो TTA इसके वाले कर रहे हैं। नो, दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है। आप पढ़ें क्या कहता है कि ISIS की डिग्रेड की है ऑपरेशंस किसके? पाकिस्तान के जरिए। इससे सीरियस चैलेंज है तालिबान अप्रोच टू टेररिज्म। तो वहां से दहशतगर्दों को पूरी रीजन में भेज रही है। और ये आज ईरान ने कहा है कि जी हमारे क्राइम 30% कम हो गए जब से हमने इनको भेजना शुरू किया। ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने वहां कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है, और दर्जन से ज्यादा वहां पे दहशत ऑर्गेनाइजेशंस की माजगा में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है।
تو یہ گفتگو آپ نے سنی، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار میثم رضا صاحب نے. میثم صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. میثم صاحب کہیے گا کہ آج پوری دنیا پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑا واضح جو ہے وہ موقف اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی دہشت گردی، خواہ وہ افغانستان کی جانب سے ہو، وہ انڈیا کی جانب سے ہو. اب یہ طے ہے کہ پاکستان کی پالیسی پرو ایکٹیو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو میں نے اپنے ساتھ لیا ہے. بڑی اہم پریس کانفرنس تھی اور باقی تمام اس کے جو پریویس پریس کانفرنس ان سے ہٹ کے یہ تھی اس کی امپورٹنس کہ یہ مرکوز تھی ٹیررزم کے اوپر اور اس کا فوکس تھا صرف کاؤنٹر ٹیررزم اور جو 2025 کا احاطہ کیا انہوں نے اور جس طرح انہوں نے اس سارے جو انالیٹکس ہیں اس کو پبلک کے سامنے رکھا اور اس کے اوپر جتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں اور ٹوٹل جس طرح 5397 انسیڈنٹ کا ذکر کیا، اس کے بعد کے پی کے میں 3811 جو کہ 71% بنتا ہے ٹوٹل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا. پھر اس کے بعد ایک جو بڑا انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کا موقف دیا جس کے جو افغانستان کے بارے میں اور جو طالبان کے بارے میں تھا، اس کو بڑا واضح طور پہ انہوں نے اس کو ایک کلیئرٹی دے دی کہ اب پاکستان جو ہے وہ مزید کسی قسم کی اس طرح کی پرمپرا میں بھائی چارے میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. پاکستان نے ہمیشہ انگیجمنٹ کا جو فارمولا تھا اس کو پرائرٹی دی. پاکستان نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی کو پرائرٹی دیا اور پاکستان نے ہمیشہ جو اپنے دوسرے ممالک تھے، اب برادر ممالک دوحہ ہے، استنبول ہے، ان کا جو بیچ میں آنے کے بعد پاکستان نے ہمیشہ اس چیز کو پرائرٹائز کیا کہ جو نیبرہڈ ہے اس کے اندر پیس جو ہے اس کی پرائرٹی ہے. مگر جواب میں ہمیں ٹیررزم ملا، نارکوٹکس ملا، نان کسٹم آئٹمز ملی، افغان ٹرانزٹ کے نام پہ ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری تباہ کی. ہم نے 5 ڈیکڈز کے لیے 5 ملین افغان ریفیوجیز کو اپنے اندر رکھ کے جو اس کی جو کولیٹرل اپنا ڈیمیج کیا اس کی تو تفصیل ہی ایک اتنی لمبی ہے کہ اس پہ علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے. ان ساری صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے یقینی طور پر بڑا تفصیل انہوں نے جو میسج ہے وہ دے دیا اور لائن کلیئر کر دیا. بہت شکریہ میثم رضا صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا سما کو، آپ کو بے حد شکریہ. خبر یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان دہشت گردی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی. ترجمان پاک فوج نے بھارت افغان دہشت گردانہ گٹھ جوڑ بھی بے نقاب کر دیا. پریس کانفرنس میں ویڈیو کلپس بھی دکھائے. سال ایک اور جو کلیئرٹی آئی وہ یہ تھی، جو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس. مختلف طریقوں سے آئی لیکن اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں کہ جب آپ کی یہاں پہ ان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھی جس میں آپ نے دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی کو، فتنہ خوارج کو ہٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ کیا. اس سے پہلے ان کا یہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا، یہ کدھر تھا؟ یہ ذرا کلپ دیکھیں، یہ منظر ہی کافی بتاتے ہیں کہ یہ نیکسس کیا ہے. یہ ایک ہی آگے پیچھے دن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، بت پرستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ. ان کے پچھلے تو جو سے ہیں وہ تو یہ بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی اصلیت. یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا. بھارت اور افغان رجیم کا دہشت گردانہ گٹھ جوڑ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی کھل کر سامنے آ گیا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں سب کچھ دکھا دیا. بھارتی میڈیا پر پاکستان کو حملے کی دھمکی دینے والوں کو بھی للکارا. اسی گٹھ جوڑ کی جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے وہ ہندوستان کا سوشل میڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے، ان کا میڈیا بھی دے رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، بالکل اکٹھے ہیں.
کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کے، یہ ہے ان کا اسلام. ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس سے، تو بھی ساتھ آئیں، یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس، دس شوز دی مینٹیلٹی، بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائیں، ذہن سازی کریں. افغانستان میں بھی، کابل میں بھی، دلی میں بھی نیا ہیرو مل گیا افغانستان کو ایک نیا اوتار مل گیا ان کو. اب اس کو پوجیں گے بیٹھ کے یہ طالبان جو افغان طالبان ہے. سفارتی سطح پر بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا. نریندر مودی کو صدر ٹرمپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم ہائر کرنا پڑ گئی. مودی کے سوشل میڈیا پوسٹ کو صدر ٹرمپ تک پہنچانے کے لیے $18 لاکھ خرچ کیے گئے. بھارتی صحافیوں نے مودی سرکار کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی امریکی ہم منصب تک رسائی نہ ہونے کا انکشاف. بھارتی صحافی سشانت سنگھ کے مطابق جے شنکر، مارکو روبیو اور پیٹ ہیگسٹ سے وقت لینے کے اہل نہیں ہیں. بھارتی سفارت خانہ ملاقات کے لیے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرتا ہے. صحافی راجو پارولیکر کا کہنا ہے کہ مودی یک طرفہ بیانات کے عادی ہیں. 11 برسوں میں ایک پریس کانفرنس تک نہ کر سکے. گزشتہ روز خود امریکی صدر ٹرمپ نے بھی تصدیق کی تھی. میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی کو پتا ہے کہ میں ناراض ہوں، اس لیے وہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کا دورہ پاکستان. ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی. دو طرفہ فضائی تعاون مزید مضبوط بنانے، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی حالیہ پیش رفت اور جدید صلاحیتوں پر بریفنگ دی. بنگلہ دیش فضائیہ کو اعلیٰ سطح کی پرواز اور خصوصی کورسز پر مشتمل جامع تربیتی فریم ورک کے تحت تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا. انہوں نے سپر مشتاق تربیتی طیاروں کی فراہمی اور تربیتی اور معاونتی نظام کی یقین دہانی کرائی. بنگلہ دیشی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے شاندار جنگی ریکارڈ کو سراہتے ہوئے آپریشنل مہارت سے استفادہ کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی. دورے کے دوران بنگلہ دیشی وفد نے پاک فضائیہ کی اہم تنصیبات کا دورہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر امیر مقدم کی ملاقات. ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد دی. اسحاق ڈار نے ایرانی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ایرانی سفیر نے پاک ایران تعاون سے متعلق ادارہ جاتی اقدامات پر بریفنگ دی. مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار نے ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں روابط مزید گہرے کرنے کے عزم کا اظہار کیا. خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا لاہور اسلام آباد موٹر وے کے مختلف ریسٹ ایریاز کا دورہ. M2 پر ریسٹ ایریاز کی خراب صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے FWO اور NHA کو 15 روز میں مشترکہ پلان بنانے کا حکم دے دیا. عبدالعلیم خان کے دورے کے دوران مسافروں کے ساتھ بات چیت. اوورسیز پاکستانی نے سفری سہولیات میں بہتری لانے پر وفاقی وزیر مواصلات کا شکریہ ادا کیا. وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے لاہور اسلام آباد موٹر وے کے ریسٹ ایریاز میں ٹوٹ پھوٹ کا نوٹس لے لیا. M2 پر سکھے کی، سیال، بھیرا اور دیگر ریسٹ ایریاز کا معائنہ. ٹک شاپس، مساجد، واش رومز اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا. FWO اور NHA کو ریسٹ ایریاز کی توسیع اور تزئین و آرائش کے لیے مشترکہ پلان 15 دن میں پیش کرنے کی ہدایت کی. نے متعلقہ حکام سے کہا کہ M2 پر گاڑیوں کا روزانہ کی تعداد کی بنیاد پر ڈیٹا تیار کریں. ریسٹ ایریاز کی توسیع اور بہترین تزئین و آرائش ہونی چاہیے. موٹر ویز پر ریسٹ ایریاز میں شاپس کا لے آؤٹ ایک جیسا ہو. مسافروں کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے. کے دورے کے دوران مختلف مقامات پر وفاقی وزیر مواصلات شہریوں سے ملے. سفری سہولیات بہتر بنانے پر مسافروں کا عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر. بھیرا ریسٹ ایریا میں ایک اوورسیز پاکستانی کا وفاقی وزیر سے کہنا تھا کہ پاکستان میں ذرائع مواصلات میں بتدریج نمایاں بہتری آ رہی ہے. کلین انرجی کے میدان میں پنجاب نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. بایو گیس فیز 2 انرجی سے
خود کفالت اور گرین انرجی اکانومی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ویسٹ سے انرجی ماحولیاتی تبدیلی سے جنگ کے لیے گیم چینجر پروجیکٹ دنیا کے جدید گرین ٹیکنالوجی اب پنجاب کے شہروں اور دیہات میں بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں 4، فیصل آباد میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پلانٹ سے بھی آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب میں کسانوں اور ماحول کے لیے دوہرا انقلاب بایو گیس پلانٹ سے گھریلو توانائی کے ساتھ فصلوں کے لیے فرٹیلائزر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بایو گیس پلانٹس کا قابل عمل منصوبہ طلب کر لیا ہے۔